السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، الحمدللہ پٹنہ کے ہارون نگر کی بڑی مسجد میں برسوں سے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور درس حدیث بھی ہوتا ہے، اور ان دنوں درس حدیث میں ابو داؤد شریف کا درس چل رہا ہے۔ کتاب الصلاۃ موضوع ہے، تو کتاب الصلاۃ میں بہت ساری نمازوں کا تذکرہ ہوا۔ بیک وقت ساری نمازوں کا ذکر کرنا تو ذرا مشکل ہے، تو اس کے ذیل میں صلاۃ التسبیح کا ذکر آیا، اور جب اس کا ذکر آیا اور جو اس کی فضیلت سامنے آئی، تو اپنی خواہش یہ ہوئی کہ اپنے احباب اور اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کے بیچ بھی صلاۃ التسبیح کا تذکرہ کر دیا جائے۔ اس حدیث کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں محدثین نے بیان کیا ہے، اور خود حضور پاک علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ اپنے چچا جان سے فرمایا، اور یوں فرمایا، یا عباس، یا اماں، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتلاؤں، ایسا تحفہ، ایسا عطیہ نہ دوں جو گناہوں کی بخشش کا سامان بنے اور اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، ظاہر اور باطن کی خطاؤں کو اللہ بخش دے صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے۔ تو وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح نام اس لیے ہے کہ اس نماز میں تسبیح بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ 4 رکعت والی نماز ہے، اور چاروں رکعت میں 300 بار صرف تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ رکوع سجود کی جو تسبیح ہے اس کے علاوہ تیسرا کلمہ ہے، اور تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور 300 بار اس کلمے کی اور ان تسبیحات کی گویا کہ ورد ہوتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی فضیلت کی حامل یہ نماز ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر ہو سکے اور ممکن ہو، مواقع حاصل ہوں، تو ہر دن پڑھنا چاہیے، رات میں یا دن میں، اوقات مکروہہ کے علاوہ کسی وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر موقع ملے۔ نہیں موقع ہاتھ آئے، وقت کی تنگی ہے، آپ کے ساتھ ضیق وقت ہے، تو پھر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرے۔ ہفتے میں بھی وقت نہ ملے، فرصت گویا کہ نہ ہو، تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرے۔ مہینے میں بھی وقت نہ ملے، مہینے میں بھی عدم الفرصتی معنی بنے، تو سال میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔
اگر سال بھر میں بھی وقت نہ ملے اور آپ کے مشاغل مصارف آپ کا پیچھا نہ چھوڑے تو پوری زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا انداز فرمان ہے اور کتنی پیاری نماز ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ یعنی ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھ لے۔ الحمدللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، اور طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جو ہے صلاۃ التسبیح ایک نیت سے جو ہے آپ 4 رکعت کی نماز کی نیت کر لیں۔ نیت ایسے دل کی کافی ہے، لیکن اگر زبان و دل سے اظہار ہو جائے، اقرار ہو جائے اور زبان و دل سے مل کر کے نیت ہو جائے تو فبہا، بہت اچھا، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں صلاۃ التسبیح کی نیت کرتا ہوں اور تیرے حضور کھڑا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت جو ہے قرات کر لے۔ پھر جو 15 بار ہر رکعت کے شروع میں قیام میں 15 بار تسبیح پڑھے۔ وہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار آپ نے پڑھ لی۔ رکوع میں چلے جائیے، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیجئے، پھر آپ 10 بار اس کلمہ کو دہرائیے، پھر آپ قومہ میں آئیے، رکوع سے کھڑے ہو جائیے، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ آپ 10 بار ان تسبیحات کو دہرا لیجئے، پھر جو آپ سجدے میں جائیے، سجدے میں 10 بار پڑھیے، پھر جلسہ استراحت 2 سجدے کے بیچ میں آپ بیٹھیے اور 10 بار یہ تسبیح پڑھ لیجئے، پھر سجدے میں جائیے، یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیجئے، پھر کھڑے ہونے سے پہلے پھر آپ جو ہے ان تسبیحات کو 10 بار پڑھ لیجئے۔ آپ کا جو ہے کل 75 بار ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ قرات کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قرات کے بعد جو ہے 15 بار پڑھ لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے رکوع میں، قیام میں، قعود میں، جلسہ میں، ہر نقل و حرکت میں 10 بار پڑھتے چلے جائیے۔ بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر رکعت میں 75 بار ہو جائے۔ جب آپ کا ہر رکعت میں 75 بار ایک کلمہ ہو جائے گا تو چاروں رکعت میں 75 چوکے 300 مرتبہ یہ کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ یہ نماز بہت ہی پر حسین اور پر لطف نماز ہے، اور خوب مزہ آتا ہے، اور خوب اللہ کے حضور جھکنے کا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، سجدے کا مزہ، رکوع کا مزہ، قیام و قعود کا مزہ، قومہ و جلسے استراحت کا مزہ، تسبیح و تحلیل کا مزہ۔ الحمدللہ یہ سارے جو مزے ہیں واقعی اس نماز میں ملتا ہے، اور آدمی اگر اس کا عادی ہو جائے تو اس کے ذریعے سے اور نمازیں بھی صحیح ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے دیگر نمازوں کے جو رکوع ہیں، جو سجود ہیں، قیام و قعود ہیں، وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ چونکہ آج کل جو ہماری نمازیں ہیں، ہماری جو رکعتیں جو ہوتی ہیں، رکوع ہوتے ہیں، سجود ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر صلاۃ التسبیح آدمی برابر پڑھے اور اس کو اپنے معمولات میں لائے تو اور نمازوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو الحمدللہ یہ نماز پڑھی جائے اور ہم سب پڑھیں اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا سامان بنائیں، تاکہ کل قیامت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو اور بخشش کا بہانہ بنے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بخش دے۔ پتہ نہیں کل روز محشر کون عمل کام آئے گا اور کس کے ذریعے سے ہماری بخشش ہوگی، یہ کہنا مشکل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، کرم فرما دے، اور ہماری جو بھی نماز ہو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔